الذي خلقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ اللہ کا پھر ایک مرتبہ بے انتہا شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مجلس کا ہمیں حصہ بنایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جن کے ذریعے سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہم تک پہنچی، جس نے ہمارے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ الحمدللہ اسی کلام کو آج ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ سورہ ملک کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ کل تقریباً ہم نے 6 آیات دیکھی تھی تفسیر کے ساتھ، 6 آیت مکمل کی تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کل کی آیات میں کس طرح سے عذاب جہنم کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شیطان کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آسمان کی دنیا میں جو ستاروں کو بنایا گیا ہے ان کا مقصد کس طرح سے شیاطین کو مارنا بھی ہے، اور چراغوں کی خوبصورتی آسمان کی۔ تو یہاں پر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان شیاطین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھڑکتی آگ ہے۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ،
عذاب جہنم عذاب جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یہ آیت ہماری ہو گئی تھی کہ کس طرح انسان شیطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے رب کے ساتھ، ان کو بھی جہنم میں ڈالا ہے، اور اس ٹھکانے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ برا ٹھکانا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جب اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں، سمعوا تو وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً دھارنا، وہ، اور ہیا وہ تفور جوش مار رہی ہوگی۔ اب یہاں یہ لغوی معنی ہو گئے تھے، ہم نے اس آیت میں دیکھا تھا یہ آیت اصل میں جہنم کی خوفناک جو کنڈیشن ہے اس کا یہاں پر ذکر کر رہی ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی جہنم کی، وہ کس طرح سے ہوگی۔ یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس کا ماحول کیسا ہوگا، اس کا منظر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے ہوں گے اس میں۔ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ آیت ہمیں ایک اہم سبق کیا دے رہی ہے کہ ہم اس کو ایک کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ ابن کثیر اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا یہ دے رہی ہے کہ ایک ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کتنی سزا ہوگی کیا ہوگی، ایک انسان کا نیچر ہوتا ہے نا، اس طرح سے نہیں بلکہ سنجیدگی کو اختیار کرے، سیریس غفلت میں پڑنے کا ٹائم ختم ہوا، اب ہم اٹھے، اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کا غضب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مہلت دی تھی، اب اس کا جو ہے یہ سزا مل رہی ہے، تو یہ کوئی معمولی نہیں ہوگی، اس کو محسوس کریں، ہم غفلت سے نکلیں، کتنی دن ہم دنیا کی زندگی میں غفلت میں پڑے رہیں گے۔ اس عذاب کو سمجھے کہ شدت سے آگاہ کیا جا رہا ہے ہمیں، پہلی چیز اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، یعنی اس جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے، یعنی اس کا گرنا۔ اب اس میں ڈالے جانے سے ہم نے شہیقان سے یہاں سے مراد دیکھا تھا کہ اس میں جب وہ ڈالے جائیں گے تو کیا سنیں گے، ایک دہاڑ سنیں گے، یہاں دہاڑ سے مراد ہے کہ وہ ہولناک اور بھیانک آواز جو ہوگی جو جہنمیوں کو خوف زیادہ کرے گی، اس کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب ابن عباس اس سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی آواز تھی جیسے گدھے کی ہینگنے کی، جب نے کل ہم نے لغوی معنی میں بھی دیکھا تھا نا کہ جب گدھا آخری سانس لے کر جب چھوڑتا ہے تو اس کی آواز کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی آواز کو مراد لیا گیا ہے کہ جب گنہگاروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم انہیں گنہگاروں کو کافروں کو اس طرح سے دیکھے گی اور اس طرح چنگاڑے گی، یعنی آواز کرے گی جیسے کوئی بھوکا جانور اپنے غذا کو، یعنی اس کا جو چارہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر آواز نکالتا ہے، اس طرح سے آواز نکالے گی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ گدھے کی آواز کو، ہم سب کو، کہ گدھے کی آواز کو جو ہے سب سے مطلب مکروہ آواز میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، مکروہ آواز کہی جاتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں کہ قرآن کی روشنی میں کیونکہ سب آوازوں میں سب سے بری اور مکروہ آواز جو ہے گدھے کی آواز کو قرار دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کے اگر ہم آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 میں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں، آیت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اپنی چال جو ہے میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہترین، زیادہ اکڑ کر زمین پر نہ چلو، بیچ کے اس میں چلو، ایک دم ایسا بھی نہیں کہ انسان مریل ہو کر چلے اور ایک دم اکڑ کر بھی نہیں، میانہ روی اختیار کرو زمین پر چلتے وقت، اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کرل اسوات، یعنی یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو کیوں گدھے کی آواز ہے؟ انسان کو اسی لیے روکا گیا، ہم کہتے ہیں نا چیخ کر چلا کر بات کرتے ہیں انسان کو، اور ہم بعض دفعہ کہتے بھی اپنی زبانوں میں، ہم نے سنا بھی ہوگا اپنے بڑوں سے بھی کہ کیا گدھے کی طرح چیخ رہے چلا رہے ہو، دھیمی آواز میں بات کرو۔ تو اسی لیے گھر کے ماحول کو بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ چیخنا چلانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بہت زیادہ اونچی آواز میں جو چیخنا چلانا ہے وہ پھر گدھے کی آواز سے مشابہت رکھتا ہے، اس سے اس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ نہیں گدھے کی طرح آواز ہے، اسی لیے دھیمی آواز میں، اعتدال و معتدل آواز میں بات کرنا چاہیے۔ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیے، آیت تو ہمیں سورہ لقمان کی ملتی ہے، حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ کیوں گدھے کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، مکروہ کیا ہے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، یعنی دعا کیا کرو
کیونکہ وہ جو ہے فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز، اس کا ہینگنا، اس طرح مارنا آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چنگھاڑتا ہے، دیکھ کر چیختا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں سلسلے میں ملتی ہے کہ رات کے وقت میں اگر ہمیں آواز آئے، اس کے متعلق تاکید کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت کتوں کا بھونکنا یا گدھوں کا ہینگنا، ان کی آواز، ان کا چیخنا دیکھو تو تم جو ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ جانور وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس آیت میں اس شہیق یعنی جانور کی آواز سے، اس کے گدھے کی آواز سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جب جو ہے جہنم میں گنہگار لوگوں کو ڈالا جاتا ہے تو غصے کی وجہ سے اس طرح سے چنگاڑیں گے، اس طرح سے چیخیں گے کہ وہ بالکل جو ہے آواز گدھے کی ہینگنے کی طرح بدترین آواز ہوگی۔ ہمیں لغوی معنی کل کے دیکھا تھا کہ سانس کو اندر کی طرف جو کھینچتے کو جیسی آواز نکلتی ہے گدھے کی، اس آواز سے تشبیہ دی گئی تھی۔ تو دیکھیے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ گدھے کی آواز اور ہمارے گھر کا ماحول بھی، کہ ہم کس طرح سے اپنے گھر میں بات کرتے ہیں، ہماری آوازوں کو کتنا بلند رکھ کر ہم بات کر رہے ہیں، کتنا چیخ و پکار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ جہنم کتنا ناپسند کرے گی، کتنے وہ غصے میں ہوگی۔ جب انسان، جب کافر، جب نافرمان اس کے اندر اس کو ڈالے جائیں گے تو کس طرح سے مطلب وہ چیخے گی، کیا اور کیسی وہ آواز ہوگی۔ یہاں تک کہ اس کو تشبیہ کیا دی ابن کثیر نے کہ وہ بھوکا جانور جیسا اپنا اناج، اپنا چارہ دیکھ کر وہ پھلٹ پڑتا ہے، اس طرح سے اس کا حال ہو جائے گا، اس طرح سے اس کی طرف لپکے گی وہ چیز کو لینے کے لیے، اور جو اس وقت آواز نکلے گی وہ آواز اس کی ویسی ہوگی۔ وہ ہیا جب کہ وہ جوش مار رہے ہیں۔ آگے اس کی یہی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی شدت کی، ہولناکی کی، جہنم کی یہ نفرت، یہ اتنی زیادہ ہوگی، نفرت کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جیسے مجرموں کو ذلت کے ساتھ اس میں ڈالیں گے تو وہ جوش مار رہی ہوگی، غصے کی وجہ سے آواز نکالے گی، پھر ایسے ہی طرح سے جوش مار رہی ہوگی جیسے پانی کا، ہم نے کل لغوی معنی کیا دیکھا، جب پانی کو ہم رکھتے ہیں گیس پر اور جوش مارتا ہے، پانی ابلنے لگتا ہے، بوائلنگ سچویشن میں کیا ہوتا ہے، چند قطرے اس کے پانی باہر بھی گرنے لگتا ہے، جو برتن یا جو باؤل جس میں ہم نے رکھا ہے اس کو، وہ اس سے باہر بھی گرنے لگتا ہے پانی۔ تو اس طرح سے جہنم کا یہاں پر باہر گرنے سے مراد اس کی لہریں جو ہوں گی آگ کی، اور اس کے عذاب کی جو شدت ہوگی وہ اس قدر کھول رہی ہوگی، اس قدر باہر نکل رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی زیادہ وہ غصے میں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں جہنم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جب وہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو آگ دور سے ہی دیکھے گی کہ لایا جا رہا ہے جب کافروں کو، نافرمانیوں کو، تو وہ اس کا غصے سے اتنا چنگارنا اتنا بڑا ہوگا، اتنا آواز نکالنا اور گرجنا سنیں گے دور سے ہی۔ ظالم یعنی جنہوں نے اب دنیا میں اپنی زندگی میں کفر کیا، نافرمانیوں میں زندگی گزاری، وہ دور سے ہی دیکھ لیں گے کہ جہنم انہیں دیکھ کر گرجنا شروع کر چکی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ 106 آیت نمبر میں فرماتے ہیں کہ بس جو لوگ بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے اور وہاں ان کا کام چیخنا اور چنگارنا ہوگا، یعنی آگ اس طرح سے ان کو چکھاتی رہے گی۔ اور اگر حدیث کے مفہوم میں ہم دیکھیں کہ وہ جہنم کی آگ، وہ تپیش، وہ کیا ہوگی، تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ نے جو ہے اپنے رب سے یعنی رب العالمین سے شکایت کی اور کہا کہ اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، میرا ایک پارٹ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ شدید حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو حکم دیا کہ اسے ایک پرمیشن دی کہ ٹھیک ہے، اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، یعنی وہ 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہے جہنم، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں، بریتھ، سانس لینا، یعنی جو شدید گرمی ہم محسوس کرتے ہیں دنیا میں وہ جہنم کی تپش کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم جو کہہ رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہی ہیں گرمی کی ایک لیول ہی پار ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج کل ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ ہم اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے آرام کر فرماتے ہیں،
ٹھنڈے پانی سے آرام فرماتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے کچھ چیزیں انسان کے بس کے باہر ہوتی. آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے نیوز کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، حال ہی میں اب جو ٹیمپریچر یوروپ ممالک میں، جرمنی وغیرہ میں چل رہا ہے، اس ٹیمپریچر میں باہر کے جو ہوتے سارے ٹرافک سگنلز وغیرہ جو لگے ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اب انسان تو چلیے اپنے آپ کو اندر گرم کر لے لیکن باہر کی چیزوں کو حفاظت دے. اتنی شدید گرمی ریکارڈ توڑ الرٹ کیا گیا ہے کہ باہر کی چیزیں پگھل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ نہیں بہت گرمی ہے، بہت گرمی. یہ ہمارا ایک تو گناہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، کیا تو ہماری گناہوں کی وجہ سے نمازوں کے ذریعے ہم ان کو ٹھنڈا کریں، اور دوسری جو صحیح حدیث ہمیں اور ملتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں وہ جہنم کی تپش کی وجہ سے. اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے اس چیز کو فرمایا. اور جو شدید سردی ہم پاتے ہیں وہ بھی اس کے سرد سانس لینے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو اختیار اسے دیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جہنم کا غصہ کرنا، یہ جہنم کا پکارنا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہنم جو ہے مطلب ایک صرف ہمارے ذہن میں ایک نقشہ نہیں ہے کہ ایک کوئی چیز ہوگی جسے ہم محسوس کریں گے یا جیسی ہوگی، بلکہ اصل میں جہنم ایک موجود ہے، ایک ظاہر ہونے فزیکل ایک چیز یہ ہے جو موجود ہوگی، جو رہے گی. یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کیونکہ بتایا گیا ہے جہنم کے بارے میں، جو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ جہنم کا محسوس کرنا، کافروں کا آتا ہوا، مجرموں کا آتا ہوا، پھر ان کو دیکھ کر چیخنا، دہاڑے مارنا، پھر ابلنا، پھر یہ بتانا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جہنم کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا صرف کہ ہم سوچ رہے ہیں، خیالوں میں ہماری چل رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ اصل حقیقت موجود ہے. اور یہ آخرت کی حقیقت ہے، یعنی ہر عمل کا نتیجہ ہے، یہ ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو اپنی تخلیق، اپنی کائنات کے بارے میں، اپنی وحدانیت کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ میرا پیدا کرنے کا تمہارا مقصد کے بعد یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے ہم بدلیں. کیونکہ دیکھیے اب انسان اگر کہیں گے اس طرح سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں جہنم کی چیزوں کو کھول کھول کو بیان کیا؟ کیونکہ ہمارا جو انسان کا ایک دماغ ہے، جو برین ہم کہیں گے، وہ دماغ جو ہے ہم ہمارے محسوس کرتا ہے، چیز کو سمجھ سکتا ہے. ہمارے سامنے ایک آ رہی ہے چیز کے نقشہ آ رہا ہے کہ ہاں کیسا ہوگا جہنم کا، ہمارے سامنے اس کا ایک منظر پیش ہو رہا ہے کہ اس طرح سے ہوگی جہنم، اور اس طرح سے جوش مار رہی ہوگی. جب اس میں ڈالا جائے گا کسی انسان کو تو وہ کس طرح سے کہے گی، کیسے دہاڑے مارے گی، اس کی آواز کیسی ہوگی. تو یہ سارا ہمارے سامنے ایک چیز آ رہی ہے، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ آگ کا ہونا، تیز آواز کا نکلنا، وہاں کا ایٹماسفیئر ماحول اتنا خطرناک ہونا، پھر وہ آواز کیسی ہوگی، کس سے تشبیہ دی گئی، پھر اس کا ابلنا. تو ہمارا دماغ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے. ہم کسی چیز سے، اب دیکھیں بچے کو ہم کس طرح سے ڈراتے ہیں، اگر کوئی چیز خطرناک ہے تو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگی، آگ ہے وہاں پر نہیں جانا. جبکہ بچے نے اس کو مطلب محسوس دیکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ پتا کرتا ہے اس کا دماغ کے نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ چیز یہ ہے، اس چیز سے ہاگا وہ دور دور بھاگے گا اس کی تپش سے ہی. تو انسان کا اسی طرح سے دماغ ہے کہ انسان کو جب وارننگ دی جاتی ہے، اسے ایک سگنل ملتا ہے. تو یہ آیت انسان کو بتا رہی ہے کہ ابھی وقت ہے بدلنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے ہمیں کہ ہم غفلت سے نکلے، اپنے انجام کو جانیں، اپنی زندگی صرف یہ دنیاوی زندگی پر توجہ نہ دیں، آخرت کی زندگی کتنی دائمی ہے اور وہاں کے ہونے والی چیزیں کتنی صحیح اور حقیقت پر مبنی ہیں. یہ یہ چیز ہمیں الرٹ کر رہی ہے کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو، کیونکہ خوف تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اس بات سے ڈرایا جائے، بتایا جائے. اگر ہمیں خوف ہی نہ ہو، اگر ایک ایگزامپل ہم لے اسکول کا کہ ایگزامس رکھے ہی نہ جائے، تو بچے کیا بتائیے آپ اتنا سیریس ہو کر پڑھیں گے اگر ان کو اس چیز کا ڈر ہی نہ ہو. ایگزام دینا ہے، ایگزام آئے گا، اتنے سبجیکٹ، اتنے لیسنس کے بعد مجھے پریپیئر ہونا ہے، تیاری کرنا ہے، مجھے آج سے ہی کرنا ہے. اگر نہیں، ایگزام نہیں ہے تو اپنا من مانی، کوئی آئے گا اسکول روزانہ، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نوٹس بنائے گا، کوئی نہیں بنائے گا، کسی نے ایک کلاس اٹینڈ کی، کسی نے دوسری کلاس بنک کی، یعنی اپنی مرضی کی زندگی کریں گے. آپ ان کو جب پتا ہوگا کہ نہیں ایگزام ہونا ہے، اس میں آپ کے اچھے نمبر آئیں گے یا برے نمبر آئیں گے، اس کا فیصلہ کیا جانا ہے. اچھے نمبر آنے والوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا، ان کو شفٹ کیا جائے گا. نہیں، جس کے ہوں گے جو بیکار ہوں گے وہ اسی کلاس میں رہ جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے.
تو یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ کو الرٹ کرتی ہیں، اس کے دماغ میں ایک سنجیدگی آتی ہے، سیریس بنا کے نہیں مجھے کرنا ہے۔ اور دیکھیے وہی ہے، آنے کے بعد یہ چیز معلوم ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس میں بھی ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائپ ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹ سیریس ہوتے ہیں، اس چیز کو سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ نہیں مجھے دینا ہے، مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے، میرے لیے اس چیز کو جان کر وہ اپنی محنت کرتے ہیں اور امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اس میں کامیاب ہو کر اس چیز کو پا لیتے ہیں۔ تو وہ چیز پاتے ہیں تو کیا وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اس وقت ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو بچے یا بڑے بڑے ایگزامس کلیئر کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے آپ نے کیا دیا؟ ہم سوشل میڈیا سے دور رہے، ہم موبائل ہم نے ٹچ نہیں کیا، ہم نے اپنا ہمارا سونا کم کر دیا، ہم نے اپنے باہر گھومنا پھرنا کم کر دیا۔ جب کسی چیز کی انہوں نے قربانی دی تبھی جا کر وہ کسی چیز کو پا سکے۔ یہ دنیا کی ایک معمول سی مثال ہے۔ جب آخرت میں اتنی بڑی جنت کو ہمیں پانا ہے تو دنیا میں ہمیں بہت سی ہماری نفسانی خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارا دو دل چاہے گا دنیا جو خوبصورت لگ رہی ہے، جو شیطان ہمیں بار بار دعوت دے رہا، ان چیزوں کو سب کی قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ تو یہ آیت وہی بتا رہی ہے کہ جس طرح سے ایک سنجیدہ ہوتا ہے انسان معلوم ہونے کے بعد کہ امتحان دینا ہے، اور ایک ایسا ہی رہتا ہے کہ جو ہوں گا دیکھ لیں گا، جسٹ ہوا تو بھی ہوا، چلو فیل ہوا تو بھی ہوا، ایک سال پڑھ لوں گا، اسے پھر بھی سنجیدہ نہیں لیتا۔ تو یہ آیت سن کر ہمارے اندر وہی چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے ڈرنا ہے، ہمیں سنبھل جانا ہے۔ یہ خوف ہم ایسا نہیں کہ یہ خوف ہمیں ڈرا رہا ہے کہ جہنم جہنم، آگے ہم دیکھیں گے جنت کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تنبیہ کرنے کے بعد، ڈرانے کے بعد فوراً اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے بدلے اگر اچھائی کریں گی تو آپ کو نعمتیں کیا ملیں گی۔ ایسی جنت لا زوال جنت ملے گی جس کی نعمتوں کو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، یعنی ہماری امیج میں بھی نہیں ہوں گی وہ، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے اس کے کہ کیا ہوں گی وہ نعمتیں۔ اس سے بڑھ کر وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی جس کو ہم نے کبھی ہماری آنکھوں نے دیکھا ہوگا دنیا میں، نہ ہمارے کانوں نے کبھی سنا ہوگا۔ تو یہ آیت ہم انسانوں کو اس چیز پر نکال رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سوچیں۔ وما خلقت، ہمیں پیدا کیا گیا صرف اس لیے نہیں کہ پیدا کر کر چھوڑے جنس اور انس کو، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس آیت کو ہم جانیں، یہ آیت ہمیں بار بار تنبیہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر یہاں پر ہم غور کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہ واقعی میں آخرت کے لیے تیاری میری ہو رہی ہے، میرا انجام کیا ہوگا، میں غفلت میں تو پڑی ہوئی نہیں ہوں، میں آخرت کو تو اگنور نہیں کر رہی ہوں۔ بار بار اس آیت کو جب جب ہم پڑھے اپنے آپ کو جھنجھوڑے، ہمارے دماغ کو جھٹکا دے کہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا میں یہ آیتیں، آج میری 7 آیتیں ہونے آئی ہیں مکمل، تو ان 7 آیتوں نے میری زندگی پر کوئی بھی چینجنگ لائی ہے؟ میرے اعمال میں کوئی بہتری آئی ہے؟ میں نے خود کو سدھارنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ صرف ڈرنا نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر کلاس میں بیٹھے ہیں اور ہم ڈر گئے ہیں، ختم ہوا کلاس کے بعد ختم، پھر ہم دنیا میں لگ گئے، بلکہ سنبھلنا ہے، بار بار دماغ کو ہمارے الرٹ کرنا ہے، دل کو ہمارے سمجھانا ہے کہ ہم اگر نیکی پر چلیں گے، برائی سے روکیں گے تو ہم اس سے بچ سکیں گے۔ یہ آیت ہمیں انسان کو بدلنے کی طرف لاتی ہے کہ یہ نہیں کہ انسان پھر کر رہا ہے وہی گناہ اور اسی میں توبہ کر رہا ہے، پھر اسی میں لگا ہے، توبہ کر رہا ہے، پھر اسی میں لگا ہے۔ نہیں، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا شدید ہے، جہنم کا ابلنا، اس کی خوفناک آوازیں نکلنا، اس کے اندر اصل میں جو غصہ بھرا ہوا ہے، جو اللہ کے نافرمان تھے دنیا میں، تو اس کو کس طرح سے وہ جہنم نگل جائے گی۔ جہنم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اتنی حدیثیں ہمیں ملے گی، اتنا یہ ملے گا، اللہ کے رسول کتنی پناہ مانگا کرتے تھے، کہیں سے بھی اللہ کے رسول کے 70 مرتبہ سے زیادہ، جیسے میں نے کل ذکر کیا۔ ہم بتائیں ہم کتنی بار استغفار پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاءوں کے سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے یا نہیں، ہماری نمازیں بھی اس قابل ہیں، ہماری نمازوں کو قبول ہوں گے یا نہیں، یہ بھی ہمیں علم نہیں۔ ہم کیا واقعی میں جو صدقات کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، کیا ہم کس نیت سے دے رہے ہیں؟ ہماری نیتوں کا پتہ نہیں، ہمارے اعمال کے اخلاص کا پتہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں پتہ۔ امید اچھی رکھنی چاہیے رب سے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما جو بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال پر ہم مکمل طور سے یہ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں بھائی ہم نے کر لیا ہے، ہمیں مل ہی جائے گی جنت۔ جب ایک نبی وقت کے آخر تمام انبیاءوں کے سردار کو ڈر رہتا تھا کہ میری پکڑ پتہ نہیں کیسے ہوگی، وہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، جبکہ ان کو سب پتا تھا کہ وہ تو گناہوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جیسی عظیم منصوب ذمہ داری سے نوازا تھا،
لوگوں تک انہوں نے اس کلام کو، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اپنی زندگی لگا دی، تب بھی ان کو بے چینی رہتی تھی، تب بھی ان کو بتائیے تہجدوں کی ضرورت کیا تھی، اتنی لمبی لمبی تہجدیں، اتنی دعائیں، اپنی زندگی کے عاجزگی انکساری، ایک ایک تہجد کی ایک ایک نماز میں سورہ آل عمران، اتنی بڑی بڑی صورتیں، ہاں، بستر پر، نرم بستر پر نہیں سوتے تھے اللہ کے رسول، کیا تھا اللہ کے رسول کا بستر؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آشائشوں کو ہم دیکھیں، دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو ٹھیک ہے استعمال کیجئے، لیکن اس میں ہمیں سب سے ضروری یاد رکھنا ہے کہ نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، ان نعمتوں میں مگن ہو کر ہم آخرت کو نہ بھولے، اس دنیا میں ہی مگن ہو کر اپنی عیش و عشرت، سو رہے ہیں اسی کے کمرے میں، فجر ہماری ضائع ہے، آرام سے اٹھ رہے ہیں ہم صبح میں، پھر من مرضی جب آیا چلو پڑھ لیے، ظہر کے ساتھ فجر کو ملا لیے، بچوں کو ہم فجر کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھائیں گے، جو کہ بالغ ہیں بچے، جن پر نماز فرض ہے، جن پر حکم ہے، دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن ہم دیکھیں اسکولوں کے لیے، کلاسز کے لیے باقاعدہ ہمارے بچے اٹھائے جاتے ہیں، ایک دن کی کلاس کو ہم مس کرنا پسند نہیں کریں گے بچوں کی، ہمیں فیوچر کا بچوں کے ڈر ہے، کیوں؟ فیوچر بنانے والی ذات تو اللہ ہے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جس تقدیر میں اس بچے کی جو لکھا ہوگا نا وہی مل کر رہے گا، لیکن ہمیں آخرت کے بارے میں ہم سے پوچھو کہ ایز اے پیرنٹس، والدین ہم سے پوچھ ہوگی، ہم نے اس کی تیاری کرائی ہے؟ یہ ہم سوچے ہم کیا کر رہے ہیں بچوں کو، کس چیز کے بارے میں، کہاں انہیں لے کر جا رہے ہیں، اور جیسی ہم تربیت کریں گے، اگر دنیا ہی ہم نے ان کے دماغوں میں بھائی ہے، دنیا ہی ہم ان کے، دنیا ہی کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا ہی میں تمہیں آگے بڑھنا ہے، دنیا ہی میں تمہیں سب کچھ کرنا ہے، تو بچہ وہی کرے گا، بعد میں جا کر پھر ہم کوستے رہے کہ ہم نے کیا کیا، وہ ہماری تربیت کا نقشہ ہوگا۔ آج ہم ان کو اہمیت دلائیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، رول ماڈل ہمارے صحابہ اکرام ہونے چاہیے، ہمارے پاس آج فٹ بال کا دور چل رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ وغیرہ، دیکھیے ہر بچہ، ہر لڑکے کی زبان پر کوئی میسی ہے، کوئی رونالڈو ہے، ہم ان کی تعریفیں، یہ میچ دیکھنا افسوس ہے، ہاں، کتنی انبیاؤں کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کی سیرت موجود ہے، ابھی وہی محرم گزرا ہے، اگر ہم پوچھیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا، کسی ہم اپنے بچے سے معلوم کریں، بتائیے آپ کہ کیا عظیم واقعہ پیش آیا تھا 10 محرم کو، عاشورہ کا کہا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، افسوس ہے کہ کوئی ہم میں سے ایک چند گھرانے ہوں گے جو بچے بتا سکیں گے کہ کیا ہوا تھا اس واقعے میں، کیا ہوا تھا، کیا قربانی دی تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس طرح سے اس میں 6 ماہ کا بچہ بھی مطلب شہید کیا گیا تھا، ننھا اصغر بھی کیا تھا، یہ سارا ہم بتا نہیں سکیں گے، نہ ہمارے بچے، ہم، اور ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اس کی تعلیم دے سکیں، تو ہم غور کریں، یہی جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وارننگ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، دیکھیں اور آگے کی آیت آئے گی، آگے کی آیت میں ہم دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، آگے ہم دیکھتے ہیں تکادو، قریب ہے کہ تمیزو، وہ پھٹ پڑے، کون؟ جہنم، یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے، من الغیظ، غضب سے، غصے سے، کلما، جب بھی، الکیا، ڈالا جائے گا، تکادو اس کا مادہ ہے کاف واو دال، معنی ہوتا ہے قریب کے، یعنی یوں سمجھیں کہ قریب ہے یا چٹ پٹ ہونے والا، شرعی معنی اگر ہم دیکھیں تو جہنم کی غصے کی وجہ سے جو ہے پھٹنے کے قریب ہوگی، بالکل اس معنی میں آئے گا، تمیزو یعنی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے میم یا اور زا، اس کا معنی ہے الگ ہو جانا، پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، من حرف جر ہے، سے کے معنی میں، الغیر، غصے سے، غضب سے، اس کا روٹ ورڈ ہے غین یا و، اور اس کا معنی ہے شدید غصہ، اندرونی گھٹن کی وجہ سے، ایسا جوش جو غصہ سے، جس کا اظہار مطلب جب شدید غصہ آتا ہے تو ہمارے چہرے سے بھی وہ ظاہر ہوتا ہے، ہمارا فیس لال ہو جاتا ہے، یا فیس کے ایکسپریشن ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ نہیں ابھی ہم شدید غصے میں، اس چیز کو بتایا جا رہا ہے الغیظ کے معنی، کلما، جب بھی، ہاں، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جب بھی، القیا، یہ ڈالا جائے، اس کا روٹ ورڈ ہے لام، لقا سے، لام قاف یا، یعنی پھینکنا، ڈال دینا یا جھونک دینا، فی میں حرف جر، ہا اس کے ساتھ ضمیر ہے جڑی ہوئی، فی ہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، فی ہا کوئی گروہ یا جماعت یا لشکر، اس کو کہیں گے فا واو جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے لوگوں کا ایک بڑا مجموعہ یا گروپ سے ہم کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں جیسے جماعت کہیں گے یا لشکر کہیں گے اس کو، سألہم، سألہم سین حمزہ لام، سوال سے آتا ہے یہ، اس کے لغوی معنی سوال، پوچھنا، سوال کیا ان سے، یہ ہم اس میں ضمیر جڑی ہوئی ہے، سألہ تو پوچھیں گے یا سوال کریں گے، خزنتها، خزنت کہتے ہیں خا
زا نون، جس کے معنی ہیں لغوی معنی جیسے سیکورٹی گارڈ ہم جسے کہتے ہیں، چوکی دار، نگران، محافظ، اس معنی میں آئے گا۔ وہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ حرف استفہام ہے یہاں پر، کوشچن کے لیے آتا ہے، حرف استفہام اس کو کہا جاتا ہے، کوشچن کے لیے آتا ہے، معنی ہوتے ہیں کیا، کیا، لم نہیں، یہ ورڈ ہے نہیں کے لیے معنی میں آتا ہے یاتی آیا، یاتی حمزہ تا یا، اس کے معنی ہے آنا، آیا کم تمہارے پاس، نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر نون ذال را، نون ذال را معنی ہے ڈرانے والا، خبر کرنے والا، انجام سے آپ کو آگاہ کرنے والا۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تکادو قریب ہے، تمیزو وہ پھٹ پڑے، من الغیظ من سے، الغیظ غصے سے، کلما جب بھی، الکیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی لشکر، سعلا تو پوچھیں گے، ہم ان سے، تو پوچھیں گے ان سے یا سوال کریں گے ان سے، خزنتہا ان کے چوکیدار یا ان کے دروغے یا ان کا جو آپ کے لیے آسان ہو اس میں ورڈ آپ لے سکتے ہیں، حفاظت کرنے والا یا چوکیدار یا دروغہ۔ کیا، لم نہیں آیا تھا، یاتکم نہیں، لم نہیں، یاتی آیا تھا، کم تمہارے پاس، نذیرن کوئی ڈرانے والا۔ الحمدللہ کل ہم اس آیت کی تشریح کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کہا ہے یہاں حق بات، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی وہ شیطان اور میری نفس کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جہنم کی آگ، جہنم کی تفتیش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنی من النار، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔